3 مارچ کو ہونے والے سینٹ الیکشن سے صرف 10 روز پہلے 22 فروری کو پشاور میں وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں ہونے والے اہم ترین پارٹی اجلاس میں خیبر پختونخوا سے منتخب ہونے والے درجن بھر اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کی عدم شرکت نے کپتان حکومت کے لیے شدید تر خطرات کی گھنٹیاں بجا دی ہیں۔ پارٹی ذرائع کے مطابق یہ اراکین اسمبلی وزیر اعظم سے نالاں ہیں اور اسی وجہ سے بار بار کی یاد دہانی کے باوجود وہ اس اہم ترین اجلاس میں شریک نہیں ہوئے، جس سے ان حکومتی خدشات کو بھی تقویت ملتی ہے کہ اگر سینٹ کا الیکشن خفیہ رائے شماری کی بنیاد پر ہوا تو یہ اراکین اسمبلی اپنی جماعت کو ووٹ نہیں دیں گے۔ معلوم ہوا ہے کہ 22 فروری کو پشاور میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کے دوران خیبر پختونخوا سے منتخب اراکین قومی و صوبائی اسمبلی بت بنے بیٹھے رہے۔ وزیر اعظم نے حسب معمول ان اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ سینٹ کے 3 مارچ کو ہونے والے انتخابات کے دوران شفافیت برقرار رکھنے اور الیکشن میں کرپشن سے نمٹنے کے حوالے سے جذباتی گفتگو کی۔ ان کے سامنے بیٹھے اراکین اسمبلی کپتان کی باتوں کی تائید میں سر تو ہلاتے رہے، لیکن غیر متوقع طور پر کسی نے کوئی بات نہ کی۔ چنانچہ معاملے کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے وزیر اعظم یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ سن 2018 کے سینٹ انتخابات میں بھی ایسے ہی ہمارے پارٹی اراکین اسمبلی نے سر ہلائے تھے، لیکن جب الیکشن کا نتائج آئے تو معلوم ہوا کہ زیادہ سر ہلانے والے ہی بعد میں بک گئے تھے۔ لیکن کپتان کے اس تبصرے پر بھی کسی رکن پارلیمنٹ نے کوئی بات یا سوال نہیں کیا۔ یاد رہے کہ کپتان نے یہ اجلاس نوشہرہ کی سیٹ پر پی ٹی آئی کی شکست کے بعد بلایا تھا۔ اس سے چند روز پہلے انہوں نے وزیر دفاع پرویز خٹک کے بھائی لیاقت خٹک کو خیبر پختونخوا کی کابینہ سے اس الزام پر نکال دیا تھا کہ انہوں نے الیکشن میں اپنے امیدوار کی مخالفت کی اور نون لیگ کے امیدوار کو جتوا دیا۔ اس سے پہلے سن 2018 کے سینٹ الیکشن کے بعد بھی عمران خان نے اس وقت کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کی سفارش پر ووٹ کے عوض معینہ رشوت وصول کرنے والے اپنے 20 سے زائد اراکین صوبائی اسمبلی کو پارٹی سے نکال دیا تھا۔ 22 فروری کے پشاور اجلاس میں حاضرین کے علاوہ درجن بھر ایسے بھی لوگ تھے جو اس میٹنگ میں نہیں آئے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے سینٹ الیکشن میں پھسل جانے کے خدشات سے بھرپور ہیڈ لائنز ٹی وی چینلز پر چل رہی ہیں۔ اس اجلاس میں شریک نہ ہونے والوں میں گزشتہ سینٹ کے انتخابات میں پیسوں سے بھرے بیگز کی ویڈیو میں نظر آنے والے سابق وزیر قانون سلطان محمد خان اور وزیر دفاع پرویز خٹک کے بھائی لیاقت خٹک بھی شامل تھے، جنہوں نے حالیہ ضمنی انتخابات میں پارٹی امیدوار کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کے امیدوار کی مدد کر کے ضلع نوشہرہ کے تحریک انصاف کے ناقابل تسخیر گڑھ ہونے کے تاثر کو ملیامت کر دیا تھا۔ پشاور اجلاس کی ویڈیو میں وزیر اعظم عمران خان سمیت سب شرکاء خاموش اور سنجیدہ بیٹھے تھے، جس نے اس تاثر کو مزید تقویت دی کہ میٹنگ میں ضمنی الیکشن میں تحریک انصاف کی کارکردگی اور سینٹ الیکشن کو لے کر تناؤ پایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب سیاست میں مشاورت اور فہم و فراست کی بجائے ڈنڈے کے زور پر یک طرفہ فیصلے کیے جائیں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ صوبے سے تحریک انصاف کے منتخب ایم این ایز میں سے 7 رکن اس اہم ملاقات میں موجود نہیں تھے، جن میں اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر، علی محمد خان، صالح محمد، ارباب عامر، یعقوب شیخ اور صاحبزادہ صباحت اللہ شامل تھے، جن کی غیر موجودگی کی الگ الگ وجوہات تھیں۔ اسی طرح صوبائی اسمبلی کے 5 پارٹی اراکین ضیاء اللہ بنگش، ستارہ آفرین اور ملیحہ علی اصغر نے اجلاس میں شرکت نہیں کی، جبکہ سلطان محمد اور لیاقت خٹک بھی موجود نہیں تھے۔ یاد رہے کہ سلطان محمد کو بھی پچھلے دنوں کابینہ سے نکال دیا گیا تھا، جس کے بعد لیاقت خٹک کی بھی باری لگ گئی اور انہیں بھی کابینہ کی رکنیت سے فارغ کر دیا گیا۔ جب پشاور اجلاس میں 12 اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کی عدم شرکت پر خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان کامران بنگش سے پوچھا گیا تو انہوں نے تصدیق کی کہ یہ اراکین غیر موجود تھے۔ تاہم بعض میڈیا اداروں نے اپنی خبروں میں اس بات پر زور دیا کہ وزیر اعظم کے زیر صدارت اس اجلاس میں شریک نہ ہونے والے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کی تعداد 12 نہیں بلکہ 15 تھی، اور ان کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ سینٹ کے الیکشن میں پارٹی پالیسی سے نالاں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم نوشہرہ میں پارٹی کے اندر اختلافات اور حالیہ ضمنی الیکشن ہارنے پر پریشان ہیں اور اسی وجہ سے سب لوگ پشاور میں جمع ہوئے تھے؟ اس سوال کے جواب میں وزیر اعلیٰ کے پی محمود خان نے کہا کہ دراصل وزیر اعظم عمران خان ان کی دعوت پر پشاور آئے تھے اور انہیں یہ دعوت ضمنی الیکشن سے پہلے دی گئی تھی۔ محمود خان کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت اور تحریک انصاف کسی معاملے پر پریشان نہیں، اور انہوں نے اگر نوشہرہ میں صوبائی اسمبلی کی ایک نشست ہاری ہے تو اس کے مقابلے میں سابق قبائلی علاقے قرم سے NA45 پر قومی اسمبلی کی نشست جیتی ہے، اس لیے یہ کہنا ٹھیک نہیں کہ ضمنی انتخابات میں کوئی بڑا نقصان ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر اپوزیشن جماعتیں نوشہرہ میں ایک سیٹ جیت سکی ہیں تو انہوں نے بھی تو قرم سے مولانا فضل الرحمان کی جماعت کی قومی اسمبلی کی نشست جیتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ JUIF کی قیادت نے اس الیکشن میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کا الزام عائد کیا ہے۔ یاد رہے کہ نوشہرہ میں PK 63 کی نشست تحریک انصاف کے مرحوم صوبائی وزیر جمشید الدین کاکا خیل کی وفات سے خالی ہوئی تھی، جس پر اب مسلم لیگ نون کے اختیار ولی کئی دیگر اتحادی جماعتوں کی مدد سے رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے ہیں، جبکہ تحریک انصاف کے حصے میں آنے والی قومی اسمبلی کا حلقہ NA45 کی نشست جمعیت علماء اسلام کے منیر اورکزئی کی وفات سے خالی ہوئی تھی، جس پر حکومتی جماعت کے ملک فخر زمان خان بنگش کامیاب ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اب اپنے پارٹی کے اراکین قومی اسمبلی سے کیا چاہتے ہیں؟
اس کے جواب میں پشاور سے منتخب رکن قومی اسمبلی شوکت علی خان نے کہا کہ اجلاس میں ایسی منصوبہ بندی کا فیصلہ ہوا ہے کہ پارٹی کا کوئی ووٹ باہر نہ جا سکے بلکہ اپوزیشن کے ووٹ بھی ہمارے امیدواروں کو ملے۔ ان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا سے 5 سینیٹرز منتخب کرانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اور ہر سینیٹر کے لیے MPs کا ایک گروپ ہوگا جس کے اراکین کے ساتھ مسلسل رابطہ رکھا جائے گا تاکہ گزشتہ الیکشن کی طرح اس بار بھی پارٹی کو نقصان نہ ہو۔ شوکت علی خان کا کہنا تھا کہ پچھلی بار MPs کو ملنے والی سزاؤں کا یہ نتیجہ ہے کہ اس بار پارٹی کے ووٹ بہت کم بکنے کا امکان ہے۔ اجلاس کے شرکاء کے مطابق یوں تو تحریک انصاف سینٹ انتخابات کے بارے میں بالکل بھی پریشان نہیں، تاہم اسی اجلاس میں موجود بعض اراکین نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ان کے مطابق اس دفعہ بھی اس اجلاس کا مقصد اپنے سینٹ امیدواروں کو کامیابی سے منتخب کرانا ہی ان کا ایجنڈا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر دفاع پرویز خٹک کے خاندان سے شکست کی جانب PTI کا جو سفر شروع ہوا ہے اس نے کپتان کے لیے سنگین خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں، اور اگر سینٹ الیکشن سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوئے تو گزشتہ بار کے مقابلے میں پارٹی کے زیادہ لوگوں کے پھسلنے کا چانس موجود ہے۔ ایک PTI رہنما سے جب وزیر اعظم کے اضطراب کی وجہ جاننے کی کوشش کی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ سال 2018 کے انتخابات میں پارٹی ٹکٹ پہلے کے مقابلے میں مختلف حوالوں سے کمزور لوگوں کو ملے ہیں، اس لیے پارٹی اور وزیر اعظم دونوں اس مرتبہ کسی حد تک پریشان ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر پارٹی کے سب منتخب اراکین اتنے ہی قابل اعتماد ہوتے تو عمران خان کو سب کے سامنے اس بات کا اعلان کرنا چاہیے تھا کہ چلیں جس بھی طریقے سے الیکشن کرانے ہوں وہ اس کے لیے تیار ہیں۔ ان کمزور اراکین کی اتنی بڑی تعداد میں موجودگی بھی عمران خان کی پریشانی کا باعث ہے، جس کی وجہ سے ووٹنگ کے لیے شو آف ہینڈ کی تجویز پر سختی سے ڈٹے ہوئے ہیں۔ پشاور اجلاس کے دوران وزیر دفاع پرویز خٹک نے بھی وزیر اعظم کو اپنے اہل خانہ کی جانب سے گزشتہ ضمنی انتخابات میں شکست کے عوامل پر بریف کیا اور بتایا کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے اور وہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچ چکے ہیں اور جلد ہی اصل ملزم قانون کے نرغے میں ہوں گے۔ تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے ناراض اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی تحریک انصاف کا کتنا نقصان کرتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔